خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے بزرگ یرمیہ نبی کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، جیرمیہ، جی ہاں، دا گریٹ پروفٹ، اور اس حوالے سے آج 11واں پروگرام ہے، 11th ایپیسوڈ آف دا جیرمیہ سیریز۔ عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ کے اس شوق کے لیے، اس پیار کے لیے جو آپ کلام سے رکھتے ہیں، کلام کو سیکھ رہے ہیں، جو ایکسائٹمنٹ، جو جوش ہے، خداوند آپ کو کلام کے سیکھنے میں، سمجھنے میں اور اس میں بڑھنے میں اپنا فضل بخشے، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ عزیزو، ہم بزرگ یرمیہ نبی کے حوالے سے ان حالات، واقعات، سیاسی اور سماجی اور مذہبی تناظر کے حوالے سے اس لیے سیکھ رہے ہیں کیونکہ آف کورس جیرمیہ کے حوالے سے سیکھنا، جو بائبل کا ایک بہت اہم جز ہے، ایلیمنٹ ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن خاص طور پر وہ حالات، واقعات، چاہے وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں، مذہبی ہوں، وہ آج کل کے حالات سے ریلیٹڈ ہیں، سملر ہیں، اینڈ وی نو کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف ایز ویل۔ کیا ہم اپنی اس ہسٹری سے، ببلیکل ہسٹری سے کچھ سیکھ سکتے ہیں آج کل کے حالات میں، اپنے ملک کے حوالے سے، اپنی قوم کے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے بہتری لا سکتے ہیں، خداوند کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں؟ یہ مقصد ہے عزیزو اس بائبل سٹڈی کا، کہ ہم کلام کی روشنی میں اور پاک روح کی ہدایت سے خداوند کی مرضی پر، خداوند کی راہوں پر چلنے والے ہوں۔ ہم ان بادشاہوں، ان کے اقدامات جو اس وقت قوم اسرائیل اور قوم یہودا کے لیڈران تھے، دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر ان کنٹینیوشن آف یسٹرڈیز ایپیسوڈ، گزشتہ پروگرام کے تسلسل میں ہم منسی کے حوالے سے سیکھ رہے تھے کہ کس طرح اس کے پیرنٹس اچھے تھے۔ حزقیہ خاص طور پر جو بادشاہ تھے، وہ خدا کی مرضی پر چلے جنرلی، گرچہ there were ups and downs in his life, but then we know کہ کل ہم نے سیکھا ان کی والدہ جو تھیں وہ یسایہ نبی کی بیٹی تھی، حفصیبہ، جس کے حوالے سے ہم نے سیکنڈ کنگز میں سے دیکھا اور یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے بھی دیکھا اور پڑھا۔ عزیزو، میں نے آپ کو کل مختصراً بتایا کہ یسایہ نبی جو اس ایول کنگ منسی کے، جو کہ خداوند کی نظر میں برائی کرتا تھا، اس کے نانا تھے، اور کس طرح اس شخص نے، جو ہسٹوریکل ریفرنسز ہیں، تاریخی کتب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے نانا کو، یسایہ نبی کو، آروں سے کٹوا دیا، کیونکہ وہ اس کو نصیحت کرتے تھے، خدا ان کی راہوں کے حوالے سے بتاتے تھے، کلام کے حوالے سے بتاتے تھے، خدا ان کے آئین احکام اس کو دینے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یہ اس کو برے لگتے تھے، یہاں تک کہ اس نے ان کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ کی کتب پڑھنے سے کہ وہ ایک درخت میں جا کر چھپے، اور اس نے اس درخت کو جو ہے وہ بیچ میں سے کٹوا دیا، اور اسی طرح بزرگ نبی یسایہ جو ہیں وہ شہید کیے گئے۔ میں نے عبرانیوں کے 11ویں باب کا ریفرنس کل آپ کو دیا، ہیبروز چیپٹر 11، میں اس کی 37 اور 38 ورس آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ وہ ایک فیتھ چیپٹر ہے، ایمان کے حوالے سے، اور ایمان کے حوالے سے جو خدا ان کے کلام کے سورما ہیں ان کا ذکر ہے اس چیپٹر میں۔ تو عزیزو دیکھیے، یہ ہم وہاں پر پڑھتے ہیں کہ کچھ سنسار کیے گئے، آروں سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے، دنیا ان کے لائق نہ تھی۔ تو عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ ایلیہ نبی بھی بھاگے اور وہ مارے مارے پھرے، اور اسی طرح یہ جو آروں سے چیرے جانے کا ریفرنس ہے، یہ جوش ریفرنس اور ہسٹوریکل بکس میں یسایہ نبی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ میں نے بالکل آپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ مسیحت جب پروان چڑھتی ہے تو آف کورس رومن جو ہیں اور دنیا کے باقی مذاہب اور کلچرز اور ثقافتیں بھی جو ہیں وہ خداوند کے ان بیٹے بیٹیوں کو، مسیحی قوم کو پرسیکیوٹ کرتے تھے بھی اور ہیں بھی، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں مسیحی جو ہیں وہ پرسیکیوٹ کیے جاتے ہیں، صرف مشرقی ممالک میں نہیں بلکہ مغربی ممالک میں بھی۔ گزشتہ دنوں آپ غالباً دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح انگلینڈ میں ایک پادری صاحب کو کلام کی ترویج کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ تو خداوند کے جو لوگ ہیں ان کی پرسیکیوشن ہمیشہ ہوتی رہی ہے، لیکن
عبرانیوں کا جب خط لکھا گیا تو اس وقت مسیحوں کی جو پرسیکیوشن ہے اس کا اتنا دور دورہ نہیں تھا. جو پرسیکیوشن یہاں پر لکھی گئی ہے یہ ان لوگوں کی ہے جو ایمان کے سورما پہلے ہو چکے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ منسی بادشاہ کے حوالے سے نہ صرف اس نے اپنے نانا کو یسحیٰ نبی کو قتل کروایا، بلکہ ہم نے پڑھا بھی سیکنڈ کرونیکلز میں، دوسری تواریخ میں، کہ اس نے اپنے بچوں کو بھی آگ میں چلوایا. تو اس عورت کا جو اس کی ماں تھی حفصیبہ، اس کا کیا حشر ہوتا ہوگا، کتنی وہ ٹیررائزڈ ہوگی، پرسیکیوٹڈ ہوگی، دکھی ہوگی کہ اس کا باپ بھی مارا گیا اور اس کے پوتے بھی جو ہیں وہ قربانی کیے جا رہے ہیں، آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، آگ میں چلائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی دکھی بات ہے اس عورت کے لیے جو کہ ایک نیک سیرت اور ایک اچھے خاندان کی عورت تھی. ان حالات کے تناظر میں اگر آپ آج کل کے اخبارات پڑھیں جہاں بچے ماں باپ کو اور اسی طرح کئی سنگ دل ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو مار رہے ہیں یا قتل کر رہے ہیں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ حالات اور واقعات جو ہیں وہ ان ٹائمز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، بلکہ ان سے زیادہ بگڑ چکے ہیں. اور جو خداوند کی طرف سے جو سینکشنز ہیں، جو برائی کا بدلہ ہے، جو انصاف ہے، وہ جلد ہونے والا ہے. میرے ساتھ دیکھیے میکا نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب 6 اور 7 آیت، مائکا 7, 6 and 7. کیونکہ بیٹا اپنے باپ کو حقیر جانتا ہے اور بیٹی اپنی ماں کے اور بہو اپنی ساس کے خلاف ہوتی ہے، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہیں. تو ہم پڑھتے ہیں کہ خدا ان کا کلام جو ہے وہ ہمیں ان حالات واقعات کی پیشن گوئی کر کے نبوت کر کے بتاتا ہے. اور پھر میرے ساتھ دیکھیے متی رسول کی انجیل اور خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے اپنے الفاظ، اس کے 10ویں باب میں 10th چیپٹر میں، بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالے کرے گا اور بیٹے کو باپ، اور بیٹے اپنے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر ان کو مروا ڈالیں گے. اسی طرح لوکا کی انجیل اس کا 21واں باب ہم پڑھتے ہیں، لوکس گاسپل چیپٹر 21، جہاں پر خداوند یسوع المسیح یوں فرماتے ہیں کہ اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے، بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروا بھی ڈالیں گے. میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے. آمین. تو عزیزو، یہ وہ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح خداوند کے کلام کے باعث، خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ سے عداوت رکھتے ہیں. یہاں تک کہ صرف اس کے نام کے کہلائے جانے کی وجہ سے بھی لوگ خداوند کے بیٹے بیٹیوں سے عداوت رکھتے ہیں. لیٹس گو بیک ٹو منسی. ہم منسی کے حوالے سے فارملی کنکلوڈ کر لیں. دوسری سلاطین کی کتاب، اس کا 21واں باب 12 سے 14 آیات، 2 Kings 21, 12 to 14، جہاں پر لکھا ہے، چونکہ شاہ یہودا منسی نے نفرتی کام کیے اور اموریوں کی بنسبت جو اس سے پیشتر ہوئے زیادہ بدی کی، یہودا سے بھی اپنے بتوں کے ذریعے سے گناہ کرایا، اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں یروشلم اور یہودا پر ایسی بلا لانے کو ہوں کہ جو کوئی اس کا حال سنے اس کے کان جھنا اٹھیں گے. اور میں یروشلم پر سامریا کی رسی اور اخیب کے گھرانے کا ساحول ڈالوں گا، اور میں یروشلم کو ایسا پونچھوں گا جیسا آدمی تھالی کو پونچھتا ہے اور اسے پونچھ کر الٹی رکھ دیتا ہے. میں اپنی میراث کے باقی لوگوں کو ترک کر کے ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کروں گا، اور وہ اپنے سب دشمنوں کے لیے شکار اور لوٹ کا مال ٹھہریں گے. آمین. سو عزیزو، دیکھیں کہ جب خداوند کے لوگ جو ہیں وہ خداوند کی مرضی کو بجا نہیں لاتے اور خداوند کو دکھ دیتے ہیں، خداوند کو دکھ پہنچانے کی، اس کو چیلنج کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ایفیکٹولی ہوتا کیا ہے کہ خداوند جو ہے وہ سینکشنز لے کر آتے ہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے ہم خداوند کی برکت کے ایام میں دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. He watches over you, he looks after you، جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. But when he turns his back، جب وہ اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی دیکھ بھال نہیں کرے گا. پھر جو دنیا کے لوگ ہیں، جو یہ خونخوار درندے ہیں، وہ آپ کو پھاڑ کھانے کے لیے پہلے تیار ہیں، لیکن اب خداوند کی پروٹیکشن آپ کے گرد نہیں ہے. ایسی ہی چیز ہم نے ایوب کے حوالے سے دیکھی تھی کہ وہاں پر ایوب کی آزمائش کی گئی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہودا کے حوالے سے، منسی کے حوالے سے خداوند سینکشن، سزا لے کر آ رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں ان کا کہ تم نے میری بات نہیں مانی،
تو آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹیپ اسائڈ، اور یہ جو دشمن ہے یہ آ کر تمہیں اپنے قبضہ میں لے لیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے 2 کنگز 21:16، دوسری سلاطین کی کتاب، اس کا 21واں باب 16ویں آیت۔ لکھا ہے کہ علاوہ اس کے منسی نے اس گناہ کے سوا کہ اس نے یہودا کو گمراہ کر کے خدا ان کی نظر میں بدی کرائی، بے گناہوں کا خون بھی اس قدر کیا کہ یروشلم اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا۔ اس خون کی وجہ سے جو ناحق بہایا جاتا ہے، خداوند انصاف کرتے ہیں۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ ناحق کا خون بہایا جانا خداوند کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ بات ہے، اور خداوند اس خون کی پوچھ پرتیت کرتے ہیں، اس کے حوالے سے انصاف کرتے ہیں، کیونکہ وہ بلڈ ایونجر ہیں، وہ گوئل آدام ہیں۔ ہم اس حوالے سے مکاشفہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہ آ کر خون کا بدلہ لیتے ہیں، ہر ناانصافی کا بدلہ لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد کے حوالے سے مس گائیڈڈ ہیں کہ غالباً وہ آ کر لوگوں کے ساتھ وہی پہلی آمد جیسا سلوک کریں گے، اور ہمبلی جو ہے وہ لوگوں کی مار کھا لیں گے، پھر صلیب پر چڑھ جائیں گے۔ نہیں، اب خداوند یسوع المسیح ایک بادشاہ کی طرح آنے والے ہیں، اور وہ اپنے مخالفوں کو لتاڑ کر ماریں گے۔ انہی سینکشنز کے حوالے سے، انہی سزاؤں کے حوالے سے جو منسی نے اور اس سے پہلے کے بادشاہوں نے اور کچھ بعد کے بادشاہوں نے بھی کی، وہ خداوند کی سینکشنز جو ہیں وہ یہودا پر آئیں، اور وہ یرمیہ نبی نے پھر بتائیں، اور اس نے فیس بھی کی، اور وہ اس وقت کے بادشاہوں کو بھی بتاتا رہا، ان کے آگے گڑ گڑاتا رہا کہ خداوند کی آواز سن لو۔ اگر کوئی اس حوالے سے پڑھنا چاہے تو جیرمیہ 15، یرمیہ کا 15واں باب جو ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ عزیزو، میرے ساتھ دیکھیے 2 کرونیکلز میں ہم جاتے ہیں، دوسری تواریخ، اس کا 33 چیپٹر۔ منسی کے آخری دنوں کی روداد یہاں پر لکھی ہے، اور یہ انٹرسٹنگ ہے، کل میں نے آپ کے لیے پڑھی تھی کہ کس طرح خداوند جب منسی اور اس کے لوگوں کو اسیری میں بھیجتا ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ شاہ اسور کے سپہ سالار نے اس کو بیڑیاں ڈالیں، اور بیڑیاں ڈال کر زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گیا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ بابل جو ہے، بیبلون اس وقت ایک متی حکومت تھی۔ اسور یعنی اسیریا واز دا بگ ایمپائر، سپر پاور، اور بیبلون ان کا ایک صوبہ تھا۔ بعد میں وہ خود مختار ہوتے ہیں، اپنی فوج منظم کرتے ہیں، اور وہ اسور کو شکست دیتے ہیں، اور اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ پھر بگ سپر پاور بن جاتے ہیں۔ لیکن جس وقت منسی گرفتار کیے جاتے ہیں، ان کو خداوند کھینچتے ہیں تھوڑا، تو وہ اسور کا سپر پاور ہونے کا ٹائم تھا۔ اور یہاں پر ہم نے کل پڑھا کہ لکھا ہے جب وہ مصیبت میں پڑا تو اس نے خداوند اپنے خدا سے منت کر اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہایت خاکسار بنا، اور اس نے اس سے دعا کی۔ اس دعا کے حوالے سے میں نے تفصیلاً 2 کنگز میں آپ کو بتایا ہوا ہے، اور یہ دعا جو ہے یہ بڑی خاص دعا ہے۔ یہ ہر اس توبہ کرنے والے شخص کے لیے گائیڈنس ہے جو خداوند کے حضور توبہ کرنا چاہتا ہے، کہ اگر خداوند اس بادشاہ کو، جسے لکھا ہے کہ وہ سب یہودا کے بادشاہوں میں بدکار ترین بادشاہ تھا، برا بادشاہ تھا، یہ سایہ کو مروا دیتا ہے، اپنے بچوں کو آگ میں چلوا دیتا ہے، تو خداوند مجھے اور آپ کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ There is hope provided you repent، بشرطے کہ آپ سچے دل سے توبہ کریں۔ لکھا ہے 2 کرونیکلز 33:18-20 میں کہ منسی کے باقی کام اور اپنے خدا سے اس کی دعا اور ان غیب بینوں کی باتیں جنہوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے نام سے اس کے ساتھ کلام کیا، وہ سب اسرائیل کے بادشاہوں کے اعمال کے ساتھ قلم بند ہیں۔ اس کی دعا، اس کا قبول ہونا، اس کی خاکساری سے پہلے کی سب خطائیں، اور اس کی بے ایمانی، اور وہ جگہیں جہاں اس نے اونچے مقام بنائے، یہ سیرتیں اور کھودی ہوئی مورتیں کھڑی کیں، یہ سب باتیں ہوزی کی تاریخ میں قلم بند ہیں۔ اور منسی اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے اسی کے گھر میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا امون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ امون کے حوالے سے انٹرسٹنگ بات ہے، اگرچہ ٹائم تھوڑا ہے اور میں نیکسٹ پروگرام میں اس کے حوالے سے بتاؤں گا، لیکن کوئکلی آپ کو بتاتا جاؤں کہ امون جو ہے وہ ایسا بادشاہ تھا جو کہ صرف 2 سال بادشاہی کرتا ہے، only 2 years۔ لکھا ہے کہ وہ 22 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ جو خداوند کی نظر میں برا ہے
وہی اس نے کیا جیسا اس کے باپ منسی نے کیا تھا، اور امون نے ان سب کھودی ہوئی مورتوں کے آگے جو اس کے باپ منسی نے بنوائی تھی قربانیاں کی اور ان کی پرستش کی، اور وہ خداوند کے حضور خاکسار نہ بنا، بلکہ اس کے حوالے سے لکھا ہے اس نے گناہ پر گناہ کیا۔ اسی لیے اس کے خادموں نے اس کے خلاف سازش کی اور اس کو اسی کے گھر میں مار ڈالا، پر اہل ملک نے ان سب کو قتل کیا جنہوں نے امون بادشاہ کے خلاف سازش کی تھی، اور اہل ملک نے اس کے بیٹے یوسیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ یوسیہ جو ہے وہ صرف 8 برس کا تھا، 8 ایئرس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگتا ہے۔ اس کا دور حکومت انٹرسٹنگ ہے، وہ خداوند کے دل کے قریب بادشاہ تھا، وہ ایسا بادشاہ تھا جو جیرمیہ کی بات سنتا تھا اور اس نے اس کے مطابق کام کیا۔ ایک خوبصورت کیریکٹر بائبل مقدس میں سے ہم ان کے حوالے سے سیکھیں گے، ان کی جرت کے حوالے سے سیکھیں گے۔ وہ 8 برس کے تھے جب وہ بادشاہ کرنی شروع کرتے ہیں، 31 برس تک یعنی 31 ایئرس تک وہ بادشاہ رہتے ہیں۔ اور یہ سٹرینج بات ہے کیونکہ دیکھیے 22 برس کی عمر میں یعنی 22 ایئرس کے تھے امون جب وہ بادشاہی کرنے لگتے ہیں، اور 2 سال میں وہ قتل ہو جاتے ہیں within 2 ایئرس۔ تو امون کا جو یہ بیٹا یوسیہ بادشاہی کر رہا ہے 8 سال کا، اس کا مطلب ہے کہ 24 سال کی عمر میں جب امون 24 ایئرس کے تھے، یہ 8 ایئرس کا تھا، اس کا مطلب ہے کہ 16 ایئرس کا جب امون تھا تو اس سے یہ بیٹا پیدا ہوا۔ یعنی امون اتنا چھوٹا تھا جب اس نے شادی کی یا اس سے یہ بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کلام پاک میں سے ہم سیکھتے ہیں، ہم ٹائم لائنز کے حوالے سے، ایجز کے حوالے سے بہت سی باتوں کو سیکھ رہے ہیں، ایکسپلور کر رہے ہیں۔ آئی ہوپ یو آر گیٹنگ بلیسڈ۔ خداوند آپ کو آج کے پروگرام سے اپنے پاک کلام سے برکت بخشے، آمین۔